نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کی جو وضاحت فرمائی ہے اس کی روشنی میں جو فرضی لباس ہے ٹخنوں سے لے کے ناف تک یہ حصہ ڈھانپنا چاہیے، اور اسی طرح کندھوں کے اوپر بھی کوئی کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ فرضی لباس ہے۔ اس کے علاوہ اضافی لباس ہے۔ ہمارا جو لباس شلوار قمیض ہے یہ بہت ہی مناسب لباس ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ پینٹ اور شرٹ کا لباس ہے تو دوران نماز بالخصوص سجدے جاتے وقت تو پیچھے سے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو وہ اس مسئلے میں ضرور احتیاط کرے۔ تو کئی دفعہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہے کہ جو آدمی پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، شرٹ چھوٹی ہوتی ہے، اگر یہ حصہ ظاہر ہوگا سجدے جاتے وقت تو پھر آپ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ بالکل اس کو ڈھانپنا ہے، اس میں سے کوئی حصہ ننگا نہ ہو۔ اسی طرح عورت کا جو لباس ہے، عورت کا پورا جسم اور اپنے سر کے اوپر جو دوپٹہ اور اپنے بالوں کو چھپانا، صرف اس کا چہرہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح پاؤں کا جو ظاہری حصہ ہے اس کے اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے، تو عورت اپنے آپ کو اس طرح چھپائے۔ تو مرد کے لباس میں سے ٹوپی یا رومال وغیرہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو صدل کی صورت نہ ہو، جس طرح یہ رومال لٹکا لیتے یہودی صدل کرتے تھے، کندھوں پہ کپڑا رکھ کے دونوں طرف لٹکا لیتے تھے۔ تو ہمارے یہاں کچھ علماء بھی اس میں شامل ہے، اور سعودی علماء بھی، کہ وہ سر کے اوپر اسی طرح رومال لٹکا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ مشابہت تو ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو اگر رومال وغیرہ لینا ہے تو وہ دونوں کنارے اس کے لٹکنے نہیں چاہیے۔ صدل تو یہی ہے کہ کندھوں پہ یعنی رکھ کے اس کو لٹکانا، تو یہ کندھوں والی صورت تو نہیں ہے، لیکن سر کے اوپر رکھ کے لٹکانا تو اس کے قریب قریب تو بہرحال ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ دیکھا دکھائی طریقہ جاری ہوا ہے، تو بہرحال شرعی لحاظ سے اس کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو ڈھانپے، اور جہاں نماز کا وہ اہتمام کرے وہ بھی محفوظ مقام ہو، کمرہ ہو یا جس جگہ بھی نماز پڑھے وہ محفوظ مقام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد، تو مساجد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے فرمایا کہ محلوں کے اندر مسجدیں تعمیر کرو۔ جو نیا محلہ، نئی سوسائٹی، نیا ٹاؤن بنتا ہے وہاں مسجد ضرور بنانی چاہیے، اور اسی طرح مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح مسجدوں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ زیب و زینت مسجد میں، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مساجد کے اوپر فخر کریں گے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر سادگی کا ماحول ہونا چاہیے۔ تو بہت زیادہ زیب و زینت جو آج کل سامنے آ رہی ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر آدمی کا سونا، تو مسجد میں اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہے تو اس کا سونا جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں شادی سے پہلے مسجد میں ہی عام طور پہ سو جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت تو مسجد کے اخراجات نہیں تھے۔ آج کل مسجد کے اخراجات ہیں، بجلی کے بل وغیرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں اضافی وقت ٹھہرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے
کہ اس کے مطابق وہ مسجد کے غلے میں پیسے شامل کرے، اس نے مسجد سے فائدہ لیا ہے۔ اسی طرح جو مساجد کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ مسجد کو بنانا یا مسجد کے انتظام و انصرام میں حصہ ڈالنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھو، جو لوگ اس مسجد کے انتظام و انصرام میں حصہ لے رہے ہیں، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اجر و ثواب ان کو تو پورا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ضرور اجر دیتے ہیں جو مسجد کے انتظام و انصرام کرتے ہیں اور مسجد کے بجلی کا بل یا باقی سارے معاملے ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو مساجد کے اندر بالخصوص سامنے والی جو دیوار ہے، یہ بالکل صاف ہونی چاہیے، اس میں نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے۔ کئی لوگ قرآن مجید کی آیات لکھوا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام لکھوا دیتے ہیں، تو یہ دیوار صاف ہونی چاہیے تاکہ نمازی کو کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے ایک پردہ الماری تھی، اس کے آگے پردہ لٹکا دیا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے نماز کے بعد کہا کہ اس پردے کو ہٹا دو، مسلسل اس کی تصویریں میری نماز کو خراب کرتی رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک چادر ایک دفعہ پہنی تو چادر میں نقش و نگار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، فرمایا اس چادر کو لے جاؤ، اس کے بدلے میں دوسری چادر لے کے آؤ، یہ مسلسل نماز کے اندر مجھے پریشان کرتی رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس ماحول میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس میں نقش و نگار نہ ہو، بالکل سادہ ماحول ہو۔ جائے نماز جو ہے یہ بھی سادہ ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، لیکن دن بدن دیکھا دکھائی یہ ماحول بن گیا ہے، اور اس ماحول نے آپ دیکھ لیں کیسے کیسے نقشے جائے نماز کے اوپر بنے ہوئے ہیں، قالینوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، نمازی اسی میں مشغول رہتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مساجد کے جملہ معاملات اور جملہ امور یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو بطریقہ حسن ادا کرنا چاہیے، اور مساجد کا احترام اور وقار بھی قائم رکھنا چاہیے۔ فضول گفتگو اور لڑائی جھگڑا مساجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خرید و فروخت یہ بھی مساجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ گم شدہ چیز کا اعلان بھی مساجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سوال آ گیا، اگر کوئی بندہ چوری کر کے مسجد میں چندہ دے سکتا ہے، تو دیکھو بھی چوری کر کے مسجد میں چندہ دینا یہ تو عجیب سی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک چیز ہی قبول کرتے ہیں۔ چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، خیانت کا مال مسجد میں دینا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا، جب بیت اللہ بنانے لگے تو ابو جہل نے کہا لوگو یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اس پہ پاک کمائی لگانی ہے، کتوں کی لڑائی اور زانیہ کی کمائی، نجومی کی کمائی، اس کے علاوہ جتنی حرام کمائی ہے تم بیت اللہ پہ خرچ نہیں کر سکتے، حلال کمائی لگانی ہے اس بیت اللہ پہ۔ پیسے جمع کیے، پیسے جمع کرنے کے بعد اندازہ لگایا تو پورے بیت اللہ کی اگر دیوار کرتے ہیں، چھت بناتے ہیں تو پیسے پورے نہیں ہیں۔ انہوں نے حتیم جگہ چھوڑ دی، بیت اللہ کی حد تھوڑی کر دی، حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ مسجد پہ حلال کا پیسہ لگنا ہے تو مسلمانوں کو نہیں آ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات، سب سے پہلے نماز فجر۔ نماز فجر جو صبح صادق جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے سورج نکلنے تک، یعنی اذان ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک نماز فجر کا وقت رہتا ہے۔ آپ اس میں نماز فجر کی سنتیں پہلے ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنتیں ادا کر لیتا ہے پہلے تو خیر الدنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا سے فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں۔
اس کے بعد 2 فرض ہے، اگر کسی آدمی کی سنتیں پہلے رہ جائیں فرضوں کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو فجر کا وقت سورج طلوع ہونے تک ہے، نماز لیٹ ہو جائے، کوئی بندہ لیٹ اٹھا ہے، سفر سے آیا ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک آپ اس نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد زور کا وقت ہے۔ زور کا وقت جب ہر چیز کا سایہ یعنی بالکل اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، سورج بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ تو فیء الزوال یعنی بالکل جب سورج سر کے اوپر ہوگا تو جس طرح کوئی چیز ہے نا، اس کا ہلکا سا نیچے سایہ ہوگا، اس کو فیء الزوال کہتے ہیں۔ تو جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے یعنی مغرب کی طرف مائل ہو جائے، اس وقت زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے لے کے ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے، یعنی یہ 1 فٹ ہے تو اس کا سایہ 1 فٹ تک چلا جائے، ادھر مشرق کی جانب جائے گا سایہ، تو اس وقت تک نماز زور کا وقت رہتا ہے۔ تو وہاں سے پھر نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عصر کا وقت پھر یہاں سے شروع ہو کے غروب آفتاب تک یعنی سورج غروب ہونے تک یہ نماز عصر کا وقت رہتا ہے۔ اور اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت جو مغرب کی جانب سورج غروب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں، شفق غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ جب یہ غائب ہو جائے اس کے بعد پھر نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عشاء کا جو وقت ہے غروب شفق سے لے کے یہ نصف رات تک یعنی افضل ہے، اس کے بعد صبح صادق تک بہرحال اس کا وقت موجود ہوتا ہے۔ اور نماز عشاء کے اندر ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، گھر میں گپے مار رہے ہیں، نماز عشاء کا وقت ہوا، کہتے چلو جی جتنی لیٹ پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، یہ ایک کوتاہی پائی جاتی ہے۔ دیکھو نماز عشاء پوری جماعت لیٹ ہو، مسجد میں پوری جماعت لیٹ ہو تب زیادہ ثواب ہے، آپ اکیلے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب نہیں ہے، جماعت کے ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ تو اس لیے پوری جماعت جو مسجد میں ہوتی ہے یہ پوری جماعت لیٹ ہو تو تب اجر و ثواب میں اضافہ ہے، آپ جتنی تاخیر کر لیں۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، مثلا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف آپ فجر کی سنتیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب عین زوال کا وقت ہے اس وقت بھی آپ اپنی نماز کو شروع نہیں کر سکتے، آپ 5-7 منٹ رک جائیں اس کے بعد نماز پڑھیں۔ جب سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ یہ 3 ممنوع اوقات ہیں۔ اور اسی طرح نماز عصر کے بعد نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر کے بعد نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر نماز قضا ہو جائے، وقت گزر جائے تو اس کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی نماز سے سو جائے یا سفر پہ ہے تو وہ آدمی گھر پہنچے، نماز قضا ہو چکی ہے، سونے والا سفر سے آنے والا وہ جب گھر میں پہنچا ہے یا سونے والا بیدار ہوا ہے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، نماز کا وہی وقت ہے، وہ نماز کا وقت ہے۔ یہ جو ہے نا اگلے دن زور کی نماز آج رہ گئی اگلے دن زور کے ساتھ پڑھیں گے، آج فجر کی رہ گئی اگلے دن فجر کے، یہ نہیں، کل تک آپ نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں، علم ہے آپ کو۔ جب آپ کو موقع ملا ہے، آپ بیدار ہوئے، سفر سے واپس آئے یا کسی ایمرجنسی میں مشغول تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زور کی نماز بھی رہ گئی، عصر کی نماز بھی رہ گئی، مغرب کی بھی لیٹ ہو گئی، آپ نے یہ ساری نمازیں مغرب کے بعد زور، عصر، مغرب، یہ ساری نمازیں یعنی مغرب کے بعد تینوں نمازیں ادا کی ہیں۔ تو ایسی کوئی مجبوری بن جائے، جو ہی آپ کو فرصت ملے، موقع ملے، فوری طور پہ آپ نماز ادا کریں، کل کے لیے اس کو مؤخر نہ کریں۔ اسی طرح قضاء عمری کا مسئلہ ایک ہے، کوئی آدمی پہلے نمازیں اس نے چھوڑی ہوئی ہے، بعد میں نمازیں شروع کر دی، کہتے جی آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھے، آپ نے جتنے سال نماز چھوڑی ہے نا اتنے سال پڑھے،
تو میرے بھائیوں یہ قوم پہ بوجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دیکھو جو زیادہ نمازیں ہیں، جو بندے کی طاقت سے بالا تر ہے، اللہ ویسے معاف کرنے والے۔ آپ توبہ کر لے، آئندہ ساری زندگی عزم کرے، نماز نہ چھوڑے۔ تو اس لیے قضائے عمری کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کرے، نماز شروع کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی سچی پکی توبہ ہوئی تو آپ کے گناہوں کو، چھوڑی ہوئی نمازوں کو نمازوں میں بدل دے گا۔ تو یہ نماز کے اوقات کے حوالے سے کچھ گزارشات تھی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا، نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا، عیدین کا، اسی طرح صلاۃ الخسوف۔ تو اس طرح نماز کے متعلقہ کچھ مسائل انشاءاللہ ہماری اس مجلس میں جاری رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قضا جو نماز ہے، اب افضل طریقہ تو یہی ہے کہ نماز بھی پڑھیں اور اس کی جو سنتیں وہ بھی ساتھ پڑھیں۔ یہ ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے کہ ایک تو ہم نے لیٹ کی ہے، الٹا ہم وہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قضائی نماز کی جو ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض بھی پڑھیں اور سنن کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں وقت مختصر ہے تو کم از کم فرض تو ضرور پڑھے نا، اگر وقت ہے تو آپ کو سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ وضو آپ کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو کوئی بھی صورت ہے، چوٹ لگی ہے تو آپ نے اس پہ پٹی باندھ لینی ہے، پٹی باندھ کے اس کے اوپر مسح کر لیں، یعنی ہر دو صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں، مسح کر لیں اس پر پٹی کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی آخری نماز وتر بناؤ، تو وتر کے بعد نماز نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ رات کی آخری نماز وتر بناؤ، ہمیں آخر میں وتر ہی پڑھنے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ رات کو وتر پڑھ کے سو گیا، صبح جلدی آنکھ کھل گئی، تو وضو کر کے وہ تحیۃ الوضو یعنی وضو کی 2 رکعتیں پڑھ لے، تو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں کسی وقت کسی نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، گنجائش ضرور ہے نبی پاک کے عمل سے، لیکن آپ کا حکم یہی ہے کہ رات کی آخری نماز وتر بناؤ، اسی پر انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں فطرانے کی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ لباس کے بعد ایک آدمی پینٹ پہن کے آگے مار پڑے، اس کو نہیں مارا ہوا، پیچھے سے تھوڑا سا پیچھے والے کے لیے کیا، جس کو وہ نظر آ گیا، وہ اس کا وضو قائم ہے یا اس کو دوبارہ کرنا چاہیے؟ نہیں، وضو تو نہیں اس کا ٹوٹے گا، لیکن وہ اپنی طرف توجہ کرے نماز کی طرف۔ نماز میں اصل میں نا سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اپنی نظر کو محدود رکھے، نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی ہے نا، تو سجدے کی طرف، سجدے کی جگہ پہ دیکھو، سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھتا، تھوڑا آگے دیکھو اور نظر آ جاتا ہے، بہرحال ٹوٹے گا یا نہیں؟ اتفاقی نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ اپنی نظر کو کنٹرول میں کر لیں، یہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرد ہے جس کا مطلب وضو کرنے سے کی وجہ سے یا پاؤں دھونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہوا وضو نہیں کر سکتا، پاؤں نہیں دھو سکتا، تو اس کے متعلق کیا ہوا؟ تیمم کر لیں، وہ جرابیں پہن لیں، جرابیں پہن کے اس پر مسح کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا وہ لاغر ہے، اتنا کمزور ہے، تو وہ وضو کرنے کی جگہ پہ جانے کوئی پرابلم ہے، تیمم نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تیمم ہے، وہ جو آدمی وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے تیمم پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجبوریاں، ضرورتیں یہ سب دیکھتے ہیں۔ وہ تو ایک دو جگہ ایک دو دور ہوتا ہے اور مشکل تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی مجبور ہے نا، مریض ہے، پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، جب تک قدرت نہیں ہے تیمم کرتا رہے۔ یہ تیمم 1-2 نمازوں کے لیے نہیں ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنی مرتبہ تیمم کر لیں۔ مثلا آپ سال تک بیمار ہیں،
سال تک کوئی آدمی بیمار رہے تو وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، کوئی رخصت؟ جب شریعت میں ایک بدل موجود ہے تو جتنی ضرورت ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔